نئی نئی تنظیمیں. پھر ہوتا کیا ہے، جب آپ نے مین تنظیم کو توڑ دیا اور واقعاً ٹوٹ گئی، جو مین تنظیم تھی جس کو شہید حسینی نے چلایا، مفتی جعفر صاحب نے چلایا، اس تنظیم کو آپ نے ایک فرد کے اختلاف کی وجہ سے آپ سسٹم کے دشمن بن گئے. اب جب وہ سسٹم تھا تو اس ملک کا جو مالدار طبقہ تھا نا، وہ سسٹم کو مدد کرتا تھا نا، کوئی خمس کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، ظاہر مدد ہوتی تھی. تنظیم پیسے سے چلتی ہے، تنظیم فری میں تو نہیں چلتی نا. اب ان لوگوں نے مدد کرنا شروع ختم کر دی. سسٹم سے کیا ہوا، اعتبار ٹوٹ گیا. پھر نئے نئے موسمی مولانا آئے. پھر پیسہ کہاں ڈائیورٹ ہوا، کسی نے کہا عارف کاظمی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا مجھے پیسہ دے دیا. کسی نے کہا فلاں مولوی اچھا کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا. کسی نے کہا وہ بڑا اچھا شیعت کے لیے کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا. پیسہ کیا ہو گیا، ڈیوائیڈ ہو گیا. نئے نئے منارے کیا ہو گئے، کھڑے ہونا شروع ہو گئے. نئی نئی تنظیمیں کیا ہو گئیں، کھڑے ہونا شروع ہو گئی. مین تنظیم کیا ہو گئی، کمزور ہو گئی. اس کا نقصان دوسرا کیا ہوا، جب تنظیم کمزور ہو گئی نا تو ظاہر پیسہ نہیں تنظیم کے پاس نا. اب تنظیم کام کیسے کرے، پیسہ ہو، گاڑی بھی تو پیٹرول سے چلتی ہے نا، تنظیمی بھی تو پیسے سے چلتی ہے نا. اب لوگوں نے مدد کرنا چھوڑ دی، تنظیم کھوکھلی ہو گئی. پھر اس تنظیم کو کیا نقصان ہوا، کچھ ایسے افراد ہیں جو رچ ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کا پھر ان تنظیموں پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. اب ظاہر تنظیم پیسے سے چلے، ایک بندہ مالدار ہے، اسی کا پیسہ پوری تنظیم میں چلے گا. اس نے تنظیم کو کیا کر لیا، ہائی جیک کر لیا. یعنی ہم نے پورے سسٹم کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یہ عقل سے فیصلہ کرنا ہے. یا برملا کے قوم کے سامنے بولو میں ولایت فقیہ کا ماننے والا نہیں ہوں. اگر ولی یا فقیہ کے ماننے والے ہو تو رہبر کا اٹل فیصلہ ہے، پاکستان میں ایک ہی تنظیم چلے گی اور ایک ہی قیادت چلے گی. اگر رہبر کے ماننے والے ہو، آج اللہ کرے اس ملک کے جو شیعہ مولوی ہیں ان کے اندر یہ عقل آ جائے، جو فیصلہ مقتدی صدر نے عراق میں کیا، پوری قوم سے اس نے خط لکھ کے معذرت مانگی کہ میں نے آج جو فیصلے کیے قوم کے نقصان میں کیے، میں سارے فیصلوں کو واپس لیتا ہوں اور سیاست سے اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچتا ہوں. اگر غیرت ملی ہوگی نا، یہ بھی خط لکھ دیں گے قوم کے نام کہ ہم نے آج تک 20-25 سالوں میں اس قوم کے ساتھ جو کیا غلط کیا. آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور رہبر کے کہنے پر، جو رہبر کہیں، جسے وہ کہیں، ہم اسے مانیں گے. واللہ اس قوم میں اگر ایک قیادت آ جائے نا، آپ شیعت کا وقار دیکھیے گا، آپ شیعت کی طاقت دیکھیے گا. معصوم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب تک تمہارے اندر وحدت کا مطلب نہیں سنیوں کے ساتھ ملو، وحدت کا مطلب یہ ہے پہلے آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. جب تم مضبوط ہو جائے گا، دشمن تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے. آج سے 25 سال پہلے 90s میں جن لوگوں نے مولویوں کی پگڑیاں اچھالیں، ان کے ناموس کو بدنام کیا، آج آپس میں لڑ رہے ہیں. بزرگ علماء کہتے ہیں ہمیں ہنسی آتی ہے، یہی لوگ ایک وقت اکٹھے تھے لیکن آج یہی آپس میں لڑ رہی ہے. مکافات عمل ہے. جب حب ذات انسان میں آ جائے نا، علی ابن ابی طالب نے قوم کے لیے، مولا فرماتے ہیں میں نے غم کے گھونٹ پیے، رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے علی ابن ابی طالب روتے رہے. امام حسن کا آپ نام تو لیتے ہیں، حسن ابن علی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ قوم نے اپنے رہبر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہیں وہ حالت تو ہم اپنے ملک میں نہیں کر رہے، جب قوم کے بچے کو بدتمیز بنا دیا جائے. سب سے پہلے علماء کے خلاف ہرز آرائی اس عالم طبقے نے کی کہ مولوی جب مولوی کے خلاف زبان بولتا ہے، یہ حسد جو ایک مولوی کو مولوی سے ہوتا ہے کہ مطلب میں قوم کا قائد رہوں تو ٹھیک ہے، قوم صحیح ہے، کوئی اور قائد رہے تو قوم صحیح نہیں چلے گی. یہ حسد، یہ بغض، اطاعت پاکستان میں کم ہے. ایرانی قوم میں کم از کم، میں نہیں کہتا پوری قوم میں اطاعت ہے، لیکن کم از کم ایران میں 10 ملین 12 ملین ایسے لوگ ہیں جو رہبر پہ جان دینے کے لیے تیار ہے. اور واللہ ایران اسی 10-12 ملین کی وجہ سے چل رہا ہے، اور نہ وہاں بھی اکثریت بے دین لوگوں کی ہے، لیکن یہ 12 ملین 15 ملین ایران میں ایسے ہیں جو اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہیں. قوموں میں جب اطاعت آتی ہے، اطاعت نہ ہو تو علی بھی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں. علی جیسا امام، جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ تھی نا. جب تو فتنوں کا شکار ہو جائے، کئی ایسی باتیں ہیں جو ممبر سے کرنے کی نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا 90s میں کیا ہوا اس ملک کے ساتھ. وہ ظلم ہوا جو داستان بندہ یہاں سے بیان کرے تو خون کے آنسو رونا چاہیے کہ ہم نے بنی بنائی تنظیم کو کس طرح تباہ کر دیا، بنے بنائے سسٹم کو ہم نے تباہ کر دیا، اور منافقت اتنی کہ ہم رہبر کا نام استعمال کرتے رہے.
ولی فقی کا نام بدنام کرتے رہے. ان کی ویب سائٹ موجود ہے, ان کا دفتر موجود ہے, جا کر پوچھ لو کہ رہبر کا کیا حکم ہے, پاکستان میں نمائندگی کس نے کرنی ہے. جب تک فکر انسان کی بیدار نہ ہو جائے نا. حزب اللہ لبنان کیوں کامیاب ہے؟ ایک حسن نصر اللہ کے پیچھے, بات ختم ہو گئی. رہبر نے تائید دی حسن نصر اللہ, اب جو بھی ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے. اطاعت تمہارا کام نہیں کہ تم انگلیاں اٹھاؤ. کئی مولوی ہیں جو ایران میں خامنہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں, وہ ان کا فیصلہ. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ نیچے تنظیم علماء کی بیٹھی ہے, اگر عدالت ساقط ہو جائے گی اور رہبریت کو چینج کر دیں. سسٹم ایسے نہیں چلتا کہ ہر بندہ اٹھے سسٹم کے خلاف اٹھے. لوگوں نے ووٹ دیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, اب ہر بندہ باہر نکلے وزیر اعظم کو ہٹاؤ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ملک سسٹم کے مطابق چلتا ہے. سسٹم سے بندہ سلیکٹ ہوتا ہے, سسٹم سے بندہ اس چیز سے ہٹایا جاتا ہے. تم وداؤٹ سسٹم جب کراس کرو گے تو ملک کو تباہ ہو برباد کر دو گے. تنظیم سازی کرو. اتنی اچھی تنظیم تھی ISO, یہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی تھی. گلی گلی کوچوں کوچوں میں بچوں کی تربیت آج سکڑ کے رہ گئی. ISO چند علاقوں میں, لاہور کے چند علاقے صرف کراچی کی سٹی میں رہ گئے, ورنہ یہ تنظیم روٹس میں تھی, یعنی شیعوں کی جڑوں کے اندر تھی. کیونکہ جب ہم نے اسے مین سسٹم سے توڑ دیا, یہ نقصان تم نے کس کا کیا؟ نقصان تم نے قوم کا کیا. جب تک ایک نہیں بنتے تب تک تمہارے اندر وہ پاور نہیں آتا. آج روتے پھرو کہ شیعوں کے بچے مسنگ پرسن میں ہیں. آج مائیں رو رہی ہیں کہ ان کے بچے 4 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, کچھ پتا نہیں. ہاں, ہم کہتے ہیں جس نے جرم کیا اسے پکڑو, لیکن یہ نہ پتا ہو کہ بچہ کہاں پہ ہے. آج واقعاً آدمی خون کے آنسو رو رہا تھا جب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بندے کو پکڑا گیا اور اسے جو ٹارچر کیا گیا. پوری قوم نے دیکھا نا, انسان کے حساس ترین عضو کو ٹارچر کیا گیا. تو ایک ماں رو رہی تھی, کہہ رہی تھی مولانا 4 سال سے میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا. لیکن جب میں نے ٹی وی پہ سنا نا شہباز گل کے ساتھ یہ حال ہوا, کہ میں سوچ رہی تھی میرے بچے کے ساتھ بھی ایسا شاید ہوا ہو. ہاں, کیوں یہ مائیں ایسی کمزور پڑ گئیں؟ کیوں اس قوم کے بچے کمزور پڑ گئے؟ جب آپ میں یونٹی نہ ہو. کراچی میں سب سے بدترین پارٹی تھی MQM, ایک دن میں 17-18 لاشیں گرتی تھی. لیکن یونٹی جب تھی نا ان میں, وہ خبیث ایک کال کرتا تھا, کراچی سیکنڈز میں بند ہو جاتا تھا. اسے کہتے ہیں پاور. ظلم بھی اگر یونائٹڈ ہو نا, وہ اپنا پاور دکھاتا ہے. شیعہ قوم نے کبھی اس ملک کا برا سوچا نہیں. جانیں ہم نے دی ہیں اس ملک میں, جتنا ظلم ہوا ہم نے کبھی یہ نہیں کہ ہم بدلہ لیں گے, ہم بھی جانے لیں گے, نہیں, ہمیشہ وفاداری کا اظہار کیا. لیکن پھر بھی اگر آپ میں یونٹی نہ ہو, اگر آپ میں یونٹی ہو, ملک کا بھی فائدہ ہے, قوم کا بھی فائدہ ہے. یہ انتشار کیوں پیدا ہے؟ یہ ہمارے وجود کے اندر ایسے ذاکر پیدا ہوتے ہیں جو شیعہ قوم کو بدنام کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری تربیت کا جب فلسفہ ختم ہو گیا نا, پھر ایسی مراسی قوم میں پیدا ہوں گے نا, پھر قوم کے عقیدوں کو بگاڑ پیدا کریں گے نا, پھر شیعہ کا امیج خراب کریں گے نا. لیکن اگر آپ کے اندر ایک پوری تربیت ہو, ایک تنظیم ہو جو ہر شیعہ کو بتائے کہ فقہ اہل بیت کیا ہے, جو ہر شیعہ کو سکھائے کہ مکتب اہل بیت کیا ہے, جو حقیقی توحید کا پیغام پہنچائے, تو قوم کا بچہ کیا ہوگا؟ سدھرا ہوا ہوگا. اور جب وہ معاشرے میں چلے گا تو شیعت بدنام نہیں ہوگی, شیعت اپنا اچھا امیج پیدا کرے گی. وہ جو تکفیری گرو ہیں پھر ان کو بہانہ نہیں ملے گا. جب قوم کو توڑا جاتا ہے, مختلف قیادتوں میں بانٹا جاتا ہے, لاکھ قیادتیں بنا دو, قوم کبھی نجات نہیں پائے گی جب تک ایک قیادت کے نیچے جمع نہیں. مومنین مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب